اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ زلیخا عزیز مصر کی بیوی جس نے یوسف علیہ السلام کو بہت پیار سے پالا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے جوان ہوتے ہی وہ آپ علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی، مگر یوسف علیہ السلام اس کی طرف متوجہ نہ ہوتے تھے اور نہ ہوئے۔ ایک روز وہ آپ علیہ السلام کو ایک ایسے کمرے میں لے گئی کہ جہاں کے 7 دروازے تھے۔ اس نے تمام دروازوں کو تالے لگائے اور یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر یوسف علیہ السلام ان کے فریب میں نہ آئے اور نہ آنا تھا۔ گو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ کمرے کے تمام دروازوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، پھر بھی جب آپ علیہ السلام دروازے کی طرف بڑھے اور آپ علیہ السلام کے دروازوں کی طرف بڑھنا تھا کہ تمام دروازوں کے تالے خود بخود کھل گئے، جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اور دونوں دروازے کی طرف بڑھے اور عورت نے چیر ڈالا اس کا کرتا پیچھے سے اور دونوں کے دونوں مل گئے عورت کے خاوند سے دروازے میں۔ زلیخا بولی، اور کچھ سزا نہیں ایسے شخص کی جو چاہے تیرے گھر میں برائی مگر یہی کہ قید میں پڑا رہے یا دکھ کی مار۔ یہ سن کر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تجھ کو میں نے اپنا بیٹا بنایا تھا اور اپنے گھر کا امین بنایا تھا، اب مکافات اس کی یہ ٹھہری کہ تو میری عورت پر نظر بد رکھتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا کہ زلیخا مجھ پر ناحق تہمت لگاتی ہے اور میری صداقت اور دیانت پر جھوٹ بہتان بناتی ہے اور مجھ کو گناہ گار بتاتی ہے اور میں اس سے مبرہ ہوں۔ کیفیت حال یہ ہے کہ جب میں دروازے کی طرف بڑھا تو پھر پیچھے سے اس نے میرا دامن پکڑا اور وہ پھٹ گیا۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کی باتیں سن کر سوچنے لگا کہ جب سے یہ غلام میرے گھر میں آیا ہے اس سے کبھی نہ میں نے خیانت پائی ہے اور نہ یہ کبھی جھوٹ بولا ہے۔ پھر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں تیرے قول کو تب سچ جانوں گا کہ جب تو اپنی سچائی اور زلیخا کے جھوٹ پر کوئی گواہی لائے گا۔ اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دودھ پیتے بچے کی طرف اشارہ کیا، وہ بچہ گہوارے میں تھا، اور کہا اس لڑکے سے پوچھ لو۔ عزیز مصر مسکرا دیا، کہنے لگا کہ پہلے تو میں تمہیں سچا سمجھتا تھا، تمہارا گواہی کے لیے ایک چھوٹے بچے کی طرف اشارہ کرنا تو یہ بتاتا ہے کہ گناہ تیری طرف سے ہی ہوا ہے۔ ایک 6 مہینے کے بچے نے بھی کبھی سوال و جواب کیے ہیں؟ اتنے میں خدا کے حکم سے وہ بچہ اپنے گہوارے میں سے بول اٹھا کہ اے عزیز مصر، یوسف علیہ السلام صدیق ہیں، اس بات پر سچے ہیں اور تم میری بات کو جھوٹ نہ جانو۔ جب عزیز مصر نے لڑکے کی زبانی یہ بات سنی تو بڑا ہی حیران ہوا۔ اس نے بچے کے جھولے کے پاس جا کر دریافت کیا کہ اے لڑکے، تو نے کیا دیکھا ہے؟ تب وہ بولا، کہا رب تعالیٰ نے اور گواہی دی ایک گواہ نے عورت کے لوگوں میں سے، اگر ہے کرتا اس کا پھٹا ہوا آگے سے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر کرتا پھٹا ہوا ہے اس کا پیچھے سے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ تب عزیز مصر نے دیکھا کہ کرتا یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ کہا رب تعالیٰ نے جب دیکھا عزیز مصر نے کرتا پھٹا ہوا پیچھے سے، کہا بے شک یہ ایک فریب ہے تم عورتوں کا، اور البتہ عورت کا بڑا فریب ہوتا ہے۔ اس کے بعد عزیز مصر نے زلیخا کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا اور یوسف علیہ السلام کو قید کرنے کا سوچا۔ اس لڑکے نے کہا کہ اے عزیز مصر، تم نے جو کچھ خیال کیا ہے وہ عقلمند لوگوں کے خیال سے بعید ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تمام لوگوں کی نظروں میں خود ہی رسوا ہو جاؤ گے۔ یہ بات سن کر عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اس بات کو جانے دو، اور زلیخا سے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کیا جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا۔ اے یوسف علیہ السلام، جانے دو اس بات کو، اور اپنی عورت سے کہا کہ یعنی زلیخا کو کہ تو بخشوا اپنے گناہ، یقین ہے کہ تم ہی گناہ گار تھی۔ روایت ہے کہ اس وقت
وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے تھے، جب یوسف علیہ السلام کہنے لگے تھے کہ اس نے خواہش کی تھی میری اور میں نے اپنے دل کو قابو میں رکھا تھا۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو منع کر دیا اور کہا کہ اے یوسف علیہ السلام، کیوں اس کا پردہ فاش کرتے ہو، حالانکہ اس نے تمہاری محبت کا سچا دعویٰ کیا ہے، اور عقل مند کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے محب کا پردہ فاش کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے رویے سے رنجیدہ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ دوست کی دوستی میں مصیبت اٹھانا پڑتی ہے۔ روایت ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو منع کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام زلیخا کے عیب کو ظاہر نہ کریں، اگرچہ زلیخا اس وقت کافر ہی تھی، لیکن پھر بھی خدا کو یہ منظور نہ تھا کہ یوسف علیہ السلام زلیخا کی پردہ دری کریں، کیونکہ خداوند قدوس کی صفتوں میں سے ایک صفت ستار العیوب بھی ہے اور دوسری صفت غافر الذنوب بھی ہے۔ اس لیے عیب کی پردہ پوشی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ کو پسند نہیں ہے کہ تم کو رنج و غم دینا، اگر کوئی جفا کرے تو میں اس کے عوض میں بھی وفا کرتا ہوں۔ روایت ہے کہ وہ بچہ جس نے گواہی دی تھی وہ زلیخا کے خاندان کا تھا۔ بات کا سلیقہ تو کوئی اس 6 ماہ کے بچے سے سیکھے۔ اس نے یہ ظاہر نہ کیا کہ گناہ زلیخا نے کیا ہے، اور گواہی بھی دے دی ساتھ دلیل کے کہ کرتا اگر آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو مرد سچا، اور خدا کو بھی یہی منظور ہے کہ بندہ مومن کا عیب ظاہر نہ ہو اور وہ تمام مخلوق کے سامنے رسوا نہ ہو، اگرچہ وہ گناہ گار ہی ہو، تب بھی اس کے گناہ کی پردہ پوشی کی جانی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار